جس کریم رب نے یہ کائنات بنائی ہے نا، وہ بنانے کے بعد فرماتا ہے میں نے آزمائش کے لیے۔ وہ کہتا ہے انسان کیا سمجھتا ہے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وہ کہتا ہے میں نے آزمائش کرنی ہے، ضرور کرنی ہے۔ کتنی کرنی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، خوف سے بھی آزمایا جائے گا، مالوں جانوں پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا۔ تمہیں آزمانا ہے۔ میں وہ کیسا اسٹوڈنٹ ہے جو تعلیم تو پوری حاصل کرے، اسکول کی بجلی اور پنکھا بھی استعمال کرے، ادارے کی ساری سہولیات بھی استعمال کرے، لیکن امتحان کا وقت آئے تو کہ میں نے دینا ہی نہیں۔ بھئی آپ کے اوپر محنت ساری کی گئی، آسانیاں ساری کی گئی، اب آپ پر امتحان کا وقت آیا ہے تو آپ گھبرا گئے، آپ جی چراتے ہیں، آپ اسے اپنے سکون کے خلاف محسوس کرتے ہیں۔ کریم کہتا ہے امتحان لوں گا، لیکن اس امتحان میں جو پاس ہوں گے نا انہیں خوشخبری بھی ملے گی، لیکن خوشخبری میں نہیں سناؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب جو صبر کریں انہیں آپ خوشخبری سنا دیں۔ اہم بات عرض کر رہا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیں۔ اللہ کہتا ہے کائنات بنانے والا کہتا ہے میں آزماؤں گا، تو مالک ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر کرنا ہے تم نے۔ امام غزالی تو کہتے ہیں 70 مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں صبر کا تذکرہ ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے 100 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے صبر کا ذکر کیا۔ کس نے کہا یہ صبر کرو؟ یہ 70 یا 100 مرتبہ فرمانے والا قادر مطلق ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات ہے۔ پل بھر میں چاہے تو لفظ کن سے کیا کا کیا کر دے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ساری قدرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، میرے قبضہ و اختیار میں سارا کچھ ہے، پر میں تمہیں کہتا ہوں مجھے صبر تو کر کے دکھاؤ۔ گویا حکمت الہی ہے صبر کرو۔ یا اللہ مشکل بڑی آ گئی، تکلیف بڑی ہے، پریشان بڑے ہیں، ہم ڈپریشن کے اندر پوری طرح مبتلا ہو گئے ہیں، زمانے کی تیز دھوپ نے ہمیں سخت ترین تپتے ہوئے صحرا پہ لا کھڑا کیا ہے۔ مالک کریم ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن پر، روح پر، آنکھوں پر، کانوں پر بوجھ محسوس کرنے لگے ہیں، ہماری نیند اڑ گئی ہے، ہماری طبیعت بے چین ہے، کیا کریں؟ ہمیں تیری مدد چاہیے، ہماری مدد فرما۔ کائنات کا رب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور اگر تم یہ مدد طلب کرنے میں کامیاب ہو گئے، تم نے صبر کر لیا، تم عبادات کے پابند ہو گئے، تمہارے مصلے آباد ہونے لگے، تمہاری زبانوں پر ذکر جاری ہونے لگا، تم اپنے مالک کریم کو یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے اور صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو مالک پھر کیا ملے گا؟ امتحان میں کامیابی ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر تمہیں رب ملے گا۔ پھر تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے دائیں بائیں کوئی گن مین کھڑے ہیں، اور یہ مت سمجھنا کہ بڑی سیاسی شخصیات تمہاری پشت پر کھڑی ہیں، یہ مت سمجھنا کہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لے کے کوئی آگے ہے، مشکل حال ہو گئی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تمہاری پشت پہ انسانوں کی قوت خالی نہیں ہوگی، تمہیں رب کریم کی قوتیں ملیں گی۔ صبر کرنے والوں کو معیت الہی نصیب ہوتی، معیت الہی۔ ایک درویش تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محبوب پیارا ایک دم، یہ محبوب پیارا ایک دم وسے نال اساڈے، کہ سمجھا میں ہما پکھیڑو پھاتا ہے جال اساڈے۔ کہتے ہیں میں نے ایک کہاوت سنی ہے کہ ایک پرندہ ہے ہما نام کا، تو وہ پرندہ کسی کے سر سے گزر جائے تو بندہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ کہاوت ہے ایک پرندہ ہے کسی کے سر سے گزر جائے تو بندہ، وہ کہتے ہیں اگر میرا محبوب ایک گھڑی میرے پاس رہے گا تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ میرے سر سے وہ گزر گیا، میں سمجھوں گا میرے قبضے میں آ گیا۔
یعنی جس کے سر سے گزر جائے وہ تو بادشاہ بن جاتا ہے، جس کے قبضے میں آ جائے وہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے۔ کہتے ہیں جے محبوب پیارا ایک دم وسے نال اساڈے، تے سمجھا میں ہما پکھیڑوں پھاتا ہے جال اساڈے۔ میں سمجھوں گا وہ میرے جال میں آ گیا، میں جس کے سر سے چاہوں گزار کے بادشاہ بناؤں۔ تو محبوب تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ تو محبوب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ملے گا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، تمہیں محبوب ملے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، رب تمہیں ملے گا، تم جس کو چاہو بادشاہ بناؤ۔ صبر ایک ہاں صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک طاقت ہے، صبر خوش تدبیری ہے، صبر بزدلی کا نام نہیں۔ صبر تو وہ دریا ہے جس میں دشمن ڈوب جایا کرتا ہے، صبر تو وہ کنواں ہے جس کے اندر دشمن غرق ہو جاتے، صبر تو وہ آگ ہے جس میں مخالف جل جایا کرتے۔ آپ صبر کو سمجھے تو صحیح، صبر کو بزدلی تو نہیں، چپ کر جانے کا نام تو نہیں، صبر تو دلیری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ چوک پہ گزرے تو آپ کے ایک مخالف نے بڑی سخت ترین آپ کی توہین کی، آپ نے صبر کیا، تھوڑا سا آگے گئے تو وہ آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا، روح پرواز کر گیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، حضور وہ گر گیا۔ فرمانے لگے اس نے میری توہین کی تھی، میں نے رب کی رضا کے لیے صبر کیا، اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں۔ بس سمجھو ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، میرے صبر نے اس کی جان لے لی۔ صبر تو ایک دریا ہے، صبر تو ایک سمندر ہے، صبر تو اتنی بڑی گہرائی ہے جس پہ ڈوب جاتا۔ ہاں جب صبر کرنے پر رب مل رہا ہے، رب کا رسول مل رہا ہے، صبر کرنے پر اللہ والے مل رہے ہیں، یہ سارے صابرین ہیں۔ تکلیفیں نبیوں پہ آئی، تکلیفیں صدیقوں پہ آئی، تکالیف شہیدوں پہ آئی، تکالیف صحابہ پہ آئی، تکالیف اہل بیت نبوت میں آئی۔ آپ کو پتہ ہے جو تکلیفیں سہ کے جائیں گے اس صف میں کھڑے ہوں گے جس کے امام حسین ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمتیں صبر پر ملتی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں۔ کیا صبر کوئی آسان کام ہے؟ تو رب کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور میں صبر اور نماز سے مدد مانگو، لیکن ہیں یہ دونوں مشکل کام، یہ آسان ہے مشکل۔ ہاں جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، مشکل یہ سوکھا، ہاں یہ عشق نہیں آسان۔ بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ آسان کوئی نہیں۔ اسے ایسے نہ سمجھے کہ یہ پڑی ہوئی کوئی چیز ہے تو آپ اٹھا کے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، صبر کرنا مشکل کام ہے، نماز پڑھنا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو اس صبر میں جو لذت ہے، اس صبر میں جو کیف ہے، اس صبر میں جو سرور ہے، اس صبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل بستا ہے، اس صبر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ کمال چیز ہے۔ ہماری آج کل سوسائٹی میں صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تھوڑا اللہ کے فیصلوں کا انتظار نہیں ہے، ہمیں بڑی جلدی ہے، ہم جلد باز ہیں، ہم عجلت پسند ہیں، ایک منٹ سے پہلے شکوہ کرتے ہیں، ہر روز داستان سناتے ہیں، فلاں آیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں، فلاں آیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ اپنی زندگی کو ہم نے شکووں سے نہیں بھرا، کانٹوں سے بھر دیا۔ ہر وقت تکالیف کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں، لسٹیں بنائے بیٹھے۔ خدا کے بندو اگر زندگی صبر والی ہوگی تو آپ میں تحمل پیدا ہو جائے، آپ بردبار ہو جائیں، آپ کی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے گی، آپ کا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، خاموش ہو کے صبر کرنا، کسی سے پوچھ لیجئے گا یہ آپ کو باوقار کر دے گا، آپ میں وقار نظر آئے گا، آپ بڑے وفادار ہو جائیں گے اگر صابر ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ پیدا ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ یار زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے صبر۔ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی وفاداری پیدا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ آپ طاقتور بھی ہو سکتے ہیں، مالدار بھی ہو سکتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو سکون نہیں دیں گی جتنا صبر سکون دیتا ہے۔ اتنا صبر، آج کتنی پریشانی ہے لوگوں کو مالی طور پر،
آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، اتنے مسکین اور غریب نہیں لوگ جتنا رونا روتے ہوتے ہیں مسائل، بڑی پریشانی ہے غربات میں، لیکن جتنا شوق ہمیں امیر بننے کا ہے نا، ضروریات کی کفالت کا مسئلہ نہیں، جتنا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے نا کہ فلاں کی گاڑی دیکھ کر میں پریشان ہوں، بھائی اس کا نصیب تھا اسے مل گیا، مجھے صابر رہنا ہے، کسی کا مکان دیکھ کر پریشان ہو جانا، بھائی وہ اس کا نصیب تھا اس کو مل گیا، میرے اللہ نے جہاں رکھا جس حال میں رکھا الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں، میں بڑا خوش ہوں، وہ کسی کا بزنس بڑا چل گیا تو ٹھیک ہے نا بھائی، اس کا چل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوشش ضرور ہمیں کرنی چاہیے، جدوجہد ضرور کرنی چاہیے، محنت ضرور کرنی چاہیے، پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، سرکار کا فرمان دیکھو، کریم فرماتے جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو نا، اسی طرح رب جس سے پیار کرے اسے دولت سے بچاتا ہے، تو تم محسوس تو کرنا، تیرا بچا رہنا، دنیا سے دور رہنا، تیرے پاس پیسے تھوڑے ہونا، یہ تو تیرے اوپر کوئی انعام تھا اور تم نے اسے اپنی ناکامی بنا لیا، تو نے سمجھ لیا وہ پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں مالی طور پر کمزور ہوں تو صرف زیرو۔ آپ تھوڑا سا سمجھیں، اپنے آپ کو کھڑا کریں، آپ غور فرمائیں۔ میں ملک سے باہر تھا، ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے اور بہت بڑی گاڑی سے اترے اور وہ میرے سینے سے لگے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور بڑا میرے ساتھ انہوں نے اظہار محبت کیا، تو میں نے انہیں کہا کون ہے، کوئی تعارف تو کرائیں، تو سادے آدمی کی بات میرے دل میں نقش کر گئی اور گھر کر گئی، کہنے لگے پیر صاحب میں دنیا کا وہ غریب آدمی ہوں جس کے پاس صرف پیسے ہیں اور کوئی شے نہیں، میری غربت کا حال مت پوچھیے، دولت کے انبار ہیں لیکن سوا اس کے میرے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ کاش پیسوں سے اولاد کا ادب خرید سکتا، کاش پیسوں سے اپنوں کی محبت خرید سکتا، کاش مجھ سے لالچ نہ کیا جاتا، کاش پیسوں کے ساتھ سکون خرید پاتا، لیکن وہ خرید صرف پیسہ، صبر ہی نہیں آ رہا لوگوں کو، ہر حال میں پیسے لینے، ہر حال میں امیر ہونا ہے۔ سنو اور اس بات کو کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا، اگر دولت بڑی حسین ہوتی، اگر بھری ہوئی تجوریاں بڑی قیمتی ہوتی تو یہ دولت سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر، اور اگر شانوں والے باپ کی شانوں والی بیٹی نے 3 دنوں میں ایک بار روٹی کھائی ہے، پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ فقیری ان کی پسند ہے، یہ سادگی ان کی پسند ہے، یہ غریبی، یہ فقر ان کی پسند ہے۔ سنا ہے الفت ہے اس کو خراب حالوں سے، اگر یہ بات ہے تو چلو خود کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، جے او رکھے آباد، جے او رکھے آباد تے تارو بستا، اور جے او کرے برباد پھر برباد ہو جا۔ اس کی رضا پہ چل، اگر وہ نہیں چاہتا کہ تیرے پاس کروڑوں اربوں خربوں ہوں تو تیری بے چینی کا معنی، تیری بے قراری کا مطلب، تیرے ذہنی الجھاؤ اور تناؤ کا مطلب، پھر اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں۔ یہ بخاری کی حدیث سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے، حضور کے پاس کچھ مال غنیمت تھا، انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا تو حضور نے بھر کے دامن انہیں عطا کیا، انہوں نے پھر مانگا، حضور نے پھر دیا، انہوں نے پھر مانگا، نبی کریم نے پھر دیا، 3 بار دے دیا اللہ کے رسول نے، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ پھر حضور فرمانے لگے میرے پاس جو بھی مال ہے نا، اس میں سے تم میں سے جو بھی کوئی سوال کرے گا اس مال میں تمہیں ضرور دوں گا، لیکن حضور فرمانے لگے جو شخص لوگوں سے مانگنے سے بچے گا نا، اللہ بھی اسے بچا لے گا، اللہ پھر اسے لوگوں کا محتاج نہیں کرے گا جو بچے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے جو تھوڑی لاپرواہی اختیار کرے گا نا لوگوں کے مال سے، اللہ بھی اسے بے نیاز کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا رب اسے صبر عطا بھی کرے گا۔ اور کیا الفاظ ہیں اور کیا ان کا حسن ہے۔ حضور فرمانے لگے صبر سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اگر تم مال کے معاملے میں صبر کر جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ لوگوں کی جیبوں سے، بے پرواہ ہو جاؤ،
اور صبر کرنا چاہو تو اللہ تمہیں صبر دے گا اور رب تعالیٰ تمہیں بچا لے گا لوگوں سے. اور فرمایا صبر سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. لیکن ہماری طبیعت اس طرح کی ہے, مزاج اس طرح کا ہے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی ٹھہراؤ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتے. ایک دوسرا بے صبری ہمارے دلوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. فلانے نے مجھے یہ کہہ دیا, فلاں نے میرے خلاف بات کر دی, فلاں کی اتنی ضرورت ہوئی, مجھے فلاں نے بتایا ہے کہ اس نے یہ کہا. ایسے سوال یہ ہے جناب سے کہ جناب کی کتنی عظمت ہے, آپ کو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, آپ بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. پہلے تو یہ تعارف کرائیں بھلا آپ کیا ہیں. آپ کو کوئی بات ہی نہیں کر پا رہا, آپ کسی کو ضرورت نہیں, آپ کیا ہیں. اپنے آپ کو اتنا بلند و بالا آپ لے گئے کہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ آپ کے بارے میں بات کر سکے. ہاں اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, 100% غلط کر رہا ہے, لیکن آپ کیا بن کے بیٹھ گئے کہ میرے بارے میں. اور ایک بات ہمارا مخالف ہمارے بارے میں کرتا ہے, ایک بات, اچھا وہ بات کر کے گھر سو جاتا ہے, ہماری ساری صلاحیتیں اس کو جواب دینے میں خرچ ہو جاتی ہیں. ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس کی وہ بات کر گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے مشکات میں موجود ہے, ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کافر آپ کا نام بگاڑ کے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, کیونکہ حضور کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو ان کے دل میں خیال آیا ہم محمد بھی کہتے ہیں اور ہم معاذ اللہ تعالیٰ برا بھلا بھی کہتے ہیں. انہوں نے حضور کا نام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, حضور کا نام بگاڑ کر سرکار کے بارے میں باتیں شروع کر دی. تو ایک صحابی پریشان ہو جا سکا, وہ یہ کہہ کہ آپ کا نام بگاڑتے ہیں. حضور مسکرائے, فرمایا وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں, میرا تو یہ نام ہی نہیں. فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کس کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ میں نہیں ہوں, میں تو محمد ہوں. اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے, وہ پتہ نہیں کتنی گلا میں کر دینے. آپ کو بلا وجہ ٹینشن ہو جاتی ہے, فلانا فلانی جگہ کھڑا تھا, میری بات کو چھوڑیں یار, آپ کس چکر میں پڑ گئے. وہ ایک جملہ کہے گا ہم سارا وقت اسی میں لگا دیں گے, ہم تو مصروف ہی بڑے ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمیں طاقتور ہونا ہے, تھوڑا صبر کریں. کسی نے بات کر دی, چل ٹھیک ہے بھائی اللہ تیرا بھلا کر, 2-4 اور کر, کوئی فرق نہیں پڑتا, سمجھ آ جائے گی تجھے آہستہ آہستہ. اتنی جلدی الجھ جانا, رشتوں داروں سے لڑائیاں کر بیٹھنا, فلاں نے بات کر دی, فلاں جگہ آ گئی, فلاں نے کہہ دیا, ساری رات سونا نہیں, منصوبہ, آپ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. آپ بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں آئے, آپ تو یہیں رک گئے. آپ تو سارا دن اپنے مخالفوں کو جواب دیتے رہیں گے, کام کون کرے گا, ڈیوٹی کون کرے گا. اتنے بڑے مقاصد ہیں, ان کا حصول کیسے ہو. الجھ نہ جائے کہ فلاں میرے بارے میں بات کر گیا تو وہ کر گیا, تو پھر کیا ہوا, کرنے دو. لوگوں کے منہ میں زبان ہے تو بات کرنے کے لیے ہے نا, وہ بات کرے گا, ہم کام کریں گے. میری ایک نصیحت ہے اپنے دوستوں کو ہمیشہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں ہوتا, پراپوگنڈے کا جواب کام سے ہوتا ہے, پراپوگنڈے کا جواب عمل سے ہوتا ہے. لوگوں کی باتوں کا جواب اپنے کردار سے دیا جاتا ہے. بات کا جواب بات سے نہیں, بات کا جواب کردار سے, بات کا جواب عمل سے, بات کا جواب آنے والے وقت سے. آپ یقین کریں جو لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں نا تو کچھ نہیں کر سکتا, آپ کچھ کر کے دکھائیں, وہ آپ سے ملاقات کرنے والوں کی لائنوں میں کھڑے نظر آئیں. اور آپ کچھ کر کے تو دکھائیں نا. آپ کی رائے یہ ہے کہ میں بات کا جواب بات سے دوں تو پھر وہ تو بات طویل ہو جائے گی. آپ ایک بات کریں گے, وہ 2 کرے گا, آپ 3 کریں گے, تو اس میں تو سارا وقت لگ جائے گا. ہمیں تو اور بڑے کام ہیں, اور بھی کئی کام ہم نے کرنے ہیں زندگی میں. حضرت صدیق اکبر تشریف فرما رضی اللہ تعالی عنہ, ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. اللہ کے حبیب بھی وہاں تشریف فرما, وہ دیر تک برا بھلا کہتا رہا. ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف, یہ ذرا 2-3 دفعہ تانا سن کے اور سہ کے اور مسکرا کے دیکھو. یہ تھوڑا تجربہ تو کرو بھلا, 2-4 دفعہ کر کے دیکھو نا. آپ کو کسی نے برا کہا, آپ نے سنا بھی, سہا بھی, اور ساتھ تھوڑا سا آپ مسکرائے بھی. اور اگر اور زیادہ ہمت کرے تو اسے کہہ دیں یار تو دعا کرنا اللہ مجھے ٹھیک کر دے. یہ ذرا کر کو, جتن تہار کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڑ فقیرا, جتن دا مل کھوٹی پہندا ہارن دا مل ہیرا.
چھوڑنا چل ٹھیک ہے یار کر لے, آپ تھوڑا سا یہ کر کے تو دیکھیں. وہ حضرت صدیق اکبر کو برا کہتا جا رہا. جناب صدیق اکبر اطمینان سے بیٹھے. مزے کی بات بتاؤں, اس محفل نور میں رسول رحمت بھی تشریف, امام الانبیاء بھی جلوہ فراز, اللہ کی ساری رحمتوں کے جھرمٹ میں کریم بھی وہاں تشریف فرما ہے. گویا قدسی جھک جھک کے اس حجرہ نور کی طرف آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں زیارت کرنے والوں. کریم تشریف فرما ہے. حضرت صدیق اکبر کو بلا بلا کہہ رہا ہے. ایک وقت آیا جناب صدیق اکبر کا پیمانہ صبر لبریز ہوا. اس نے بڑی باتیں کی. حضرت صدیق نے جواب میں ایک ہی بات کی. تھوڑا سا محفل پہ سناٹا چھایا. پہلے وہ کر رہا تھا, جناب ابوبکر سن رہے. اب جناب صدیق اٹھے. جناب صدیق نے ایک بات کی, اس کو اللہ کے رسول اس محفل سے اٹھے. اگر آپ اس بات کی گہرائی میں اتریں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ کو کئی دفعہ یہ باتیں کرنے والے اچھے لگنے لگ جائیں گے. آپ سارا دن اپنی صلاحیت ضائع نہیں کریں گے ان کے بارے میں سوچ سوچ. وہ دیر تک آپ کو برا بلا کہتا رہا, سنتے رہے. حضرت صدیق نے ایک جواب دیا. محفل کا رنگ تھوڑا بدل گیا. اللہ کے رسول اٹھے. حضور اٹھ کے اس حجرے سے باہر نکلے. حضرت صدیق اکبر بھی دوڑ کے پیچھے آئے. عرض کی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ قربان ہو, میرا دل میری روح قربان ہو. اس نے اتنی باتیں کی, آپ بیٹھے رہے. میں نے ایک کی, آپ اٹھ کے آ گئے. ذرا کریم کے جواب کی روحانیت کی بلندی دیکھیے. یہ کیا معراج حضور نے جناب صدیق اکبر کی بیان کی. حضور فرمانے لگے ابو بکر, جب تک وہ بول رہا تھا آپ چپ تھے نا, اللہ نے آپ کے سرانے فرشتہ کھڑا کیا. اوئے ہوئے قربان, وہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا کہ نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں, نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں, نہیں ابو بکر تو ایسے نہیں. فرمایا جب آپ بولے ہیں, آپ نے خود اپنا دفاع کیا ہے. فرشتہ اٹھ کے چلا گیا ہے. فرشتہ چلا گیا ہے تو میں بھی آ گیا. آپ کی طرف سے اللہ نے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا. قربان جائیں. سنو جناب صدیق اکبر کے بارے میں بات کرنے والوں, ابو بکر صدیق کی طرف سے جواب دینے کے لیے تو اللہ نے فرشتے مقرر فرما رکھے. اللہ نے فرشتے, تم کیا جانو ان کی عظمتوں کو, کیا جانو ان کی رفعتوں کو. اگر آپ چاہتے ہیں خدائی طاقتیں آپ کی طرف سے جواب دیں, خدائی طاقتیں, میرے بھائی آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. آپ صبر کریں گے پھر آپ محسوس کریں گے کہ خدائی طاقتیں, ان اللہ مع الصابرین کا عملی مظاہرہ ہو رہا. ایک تو دولت کے معاملے میں صبر کریں, دوسرا کوئی بےہودگی کرے خاندان میں, قبیلے میں, کہ آپ کا مخالف بنے تو تھوڑا اپنے اندر صبر پیدا کریں. تیسری بات ہم نے امام حسین سے یہ سیکھنی ہے. یہ جو میں نے کہا نا دشمنوں کی گفتگو کے بارے میں بھی آپ صبر کریں, امام حسین نے یہ والا صبر بھی کیا. میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرا حسین ابھی کربلا میں ہے. آج بھی بڑے چھپے لوگ یزید کی سپورٹ نہیں کرتے. آج بھی لوگ کہتے نہیں کہ امام حسین کا یہ اقدام درست نہیں تھا معاذ اللہ. تو آج بھی انہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا. ان کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ زبانیں کھلی ہوئی نہیں لوگوں کی کہ وہ اقتدار کے لیے آئے. اتنے تانے سہے ہیں حضور کی اولاد نے اور سب کچھ قربان کیا ہے, تو چار تو بھی سہ کے دے. اس کا مزہ لے, زخم پہ زخم کھا کے جی, اور ذرا خون جگر کے گھونٹ پی, چپ کر, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. یہ کوئی ایسی ویسی بات ہے, تھوڑا سہ نہ, برداشت کر. سہ رہے ہیں آج بھی امام حسین, لوگ باتیں کرتے ہیں آج تک معاذ اللہ ثم معاذ. تیسرا ایک پہلو امام حسین کی زندگی سے جو ہمیں بڑا اہم ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے جب جدا ہو تو یہ بڑا مشکل وقت آتا ہے. اپنوں کی جدائی یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے, اور اس کا درد اتنی دیر تک بندے کو محسوس نہیں ہوتا جب تک وہ درد چکھ نہیں لیتا. جنہاں دے دل پر جانی بچھڑن, کون روے پھر تھوڑا, سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام بچھوڑا. یہ مشکل کام, لیکن اس مقام پہ بھی کائنات کا رب کہتا ہے تو صبر کر, تو حوصلہ کر, تو اپنے اندر دلیری پیدا کر. تیری طبیعت میں یہاں بھی بے چینی نہ ہو, واویلا نہ ہو, جزا فضا نہ ہو.
یہاں بھی تو حوصلے کا مظاہرہ کر. پہاڑ پہ امام حسین حوصلے کا. ایک جنازہ گھر میں ہو جائے تو کئی دن بندے کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، لیکن صبح سے شام تک 10 محرم کو اتنے جنازے اٹھا کر بھی فاطمہ کے جگر پارے جب خود میدان میں گئے ہیں تو امامہ باندھا ہے، لباس درست کیا ہے، آپ نے تلوار حمائل کی، باوضو گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیا ہے. نہ آساد میں کوئی کمزوری ہے، نہ میدان جہاد میں جاتے وقت کہیں وہ کمزور پڑے. یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ کیا بتلاتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. یہ تنہا نہیں ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. جب اللہ ساتھ ہوتا ہے، تھوڑا سا نا اتنی جزا فضا نہیں، دکھ ہے، جانے والوں کی تکلیف ہے. حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے. تو یہ آنسو محبت کی علامت ہے، ورنہ دل اور زبان پہ وہی ہے جسے رب راضی ہو. اپنے دل کو، اپنی زبان کو بے قابو نہیں ہونے دینا. اپنے چلے جاتے ہیں، جانا ہوتا ہے، ایک دن ہم سب نے جانا ہے، لیکن ایسی جزا فضا کرنا جس سے رب ناراض ہو جائے، ایسی بے صبری کرنا جو شریعت کے دائروں اور حدود کو آگے لے جائے، یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ. تھوڑا حوصلہ، تھوڑا صبر. اور صبر کی تعریف یہ ہے، صبر وہ ہے کہ این مصیبت کے وقت کیا جائے. 2 مہینے کے بعد سب کو صبر آ جائے، 1 ہفتے کے بعد سارے صابر ہو جاتے. این مصیبت کے وقت آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. حضرت جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح حدیث میں موجود ہے. اور ذرا اس روایت کی کبھی ترتیب دیکھیں، میں تو حیران ہوتا ہوں پڑھ کے کہ یہ کیا انداز ہے. حضور فرماتے ہیں جب کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے. بڑا مشکل کام. ایک دانشور نے کہا تھا باپ کا جنازہ پڑھنا بھی مشکل ہے، لیکن بیٹے کا جنازہ پڑھنے کی نسبت آسان ہے. باپ کا جنازہ اٹھایا جا سکتا ہے، دعا مانگو کسی کو بیٹے کا نہ اٹھانا. کمر ٹوٹ جاتی، تکلیف دہ مسئلہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رب فرماتا ہے، حضور فرماتے، اللہ فرماتا ہے تم میرے بندے کے بیٹے کو لے آئے، اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس کا بیٹا انتقال کر گیا. بتاؤ نا وہ کیا کہتا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری تعریف ہی، اس کو سمجھ، وہ تیری حمد بیان کرتا، وہ تیری رضا پہ راضی تھا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھنا، تعریف والا گھر رکھنا اس کا نام. اس نے پھر بھی میری تعریف کی ہے، اتنے مشکل موقع پر بھی اس نے میری تعریف کی. تو کچھ چلا جائے، جب کوئی بچھڑ جائے، جب ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنا جا رہا ہے، تو میرے عزیز صبر کا مزاج، ہماری طبیعت کے اندر حوصلہ ہو. یہ سیکھیں امام حسین سے. اور پھر وہ کوئی اور ہے جو مریں گے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، ہم تو سارے جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے، خاندانوں کے خاندان مل جائیں گے. اللہ کے فضل سے جنت ملی سرکار کے صدقے، تو سب وہاں ہوں گے. مومن کی موت کوئی فنا تو نہیں. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی. تو صبر، حوصلہ. ایک چوتھی تکلیف بھی ہوتی ہے جس پر لوگ صبر نہیں کرتے، بے صبری کرتے ہیں، وہ بیماری ہے. بیماری بڑی نعمت ہے، بیماری خدا کا بڑا فضل ہے. ایک صحابیہ علیل ہوئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے. تو حضور نے پوچھا کیا ہے؟ عرض کی حضور اللہ اس بخار کا بھلا نہ کرے، اس میں خیر نہ آئے، مجھے بڑی تکلیف دی ہے. تو حضور فرمانے لگے بخار کو برا نہ کہے، یہ تو جب آتا ہے بندے کے گناہ لے جاتا ہے. اور ایک حدیث وجد والی، عرض پر وجد ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں بیمار سے ضد نہ کرو کھانے پینے کی، اسے اللہ کھلا پلا دے. یہ کیا میت سے نصیب ہوتی ہے کہ رب کا مہمان گویا بن جاتا ہے. آپ سمجھیں اس بات. بیماری آ گئی، آ جاتی ہے، آزمائش آ گئی، آپ فوراً چلے گئے بابا صاحب کے پاس تعویذ لینے. پتہ نہیں میرے گھر میں کیا ہے، میں بھی بیمار ہوں، بیوی بھی بیمار ہے، بچے بھی بیمار ہیں، گھر میں
بیماری ایک اٹھتا ہے دوسرا، تو بھئی یہ خدا کا فضل ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 دفعہ اللہ بندے کو تکلیف نہیں دے گا، اس کو دنیا میں تھوڑی بہت بیماری آ گئی، آزمائش آ گئی، اس کے یہی گناہ معاف ہو جائیں گے، قیامت میں سزا نہیں ملے گی، یہی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بیماری آ گئی ہے، یہ تو آپ کے نفسانی قوتوں کو کمزور کر دے، آپ کی طبیعت اللہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے گی، آپ اس کو سہنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ لیکن اتنا باویلا مچانا، اتنا پریشان ہونا، اتنا الجھ جانا، ڈاکٹروں سے لڑتے پھرنا، اور جناب ہاسپٹلز میں آپ جائیں تو اتنی عجیب صورتحال کا ہو جانا، کہیں احتجاج ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ آپ جائز مطالبہ ضرور کریں، لیکن بیماری آ جاتی ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے، یہ انسان کو آ گھیرتی ہے۔ یہ بیماری حضور کے قدم چومنے بھی آیا کرتی، حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتی، یہ آ جاتی، لیکن اس پر جزا فضا کرنا، صبر کا دامن چھوڑنا، یہ درست ہے۔ ایک خاتون آئی حضور کی، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے، مجھے مرگی ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، حضور دعا فرما دیا، اور دعا کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، سرکار نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دی۔ مولا علی کو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، خیبر کے دن حضور نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کی۔ محبوب تو شفاؤں کا مرکز ہے، کرم نوازی اور عطاؤں کا مرکز ہے۔ اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میں بیمار ہوں، مرگی ہے، میرے لیے دعا کرے۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اور اگر تو کرے صبر، تو محبوب فرماتے ہیں پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا۔ یہ صبر پر جنت، تو وہ صحابہ تھے۔ آج کوئی کسی کو کہے نا مجھے تکلیف ہے، اور اسے کہا جائے کہ تو نے شفا لینی ہے کہ جنت میں اٹھے گا، جی آپ اٹھنے کا کچھ کریں، بڑی تکلیف ہے۔ کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو جنت کی دعا کروں گا۔ 1 منٹ نہیں لیا سوچنے پر، فوراً عرض کرنے لگی حضور مہربانی کرے آپ جنت کی دعا ہی کریں، آپ جنت کی دعا کریں۔ گویا وہ اپنے عمل سے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی، لیکن آخرت میری درست ہونی چاہیے، مہربانی فرمائے جنت کی دعا کریں میرے لیے۔ اللہ کے حبیب نے جنت کی دعا دے دی۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کبھی کبھی مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہو، حیا مانے، دعا فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی یا اللہ اس کی ستر قائم رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنی مرضی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم سے لگے رہتے تھے، وہ بڑے زمانے تک وہ خاتون حیات رہی۔ جب وہ باہر سے آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی بوڑھی دیکھنی ہے، جنتی خاتون دیکھنی ہے؟ ہاں دیکھنی ہے۔ فرمایا اس کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا کی۔ جنت کی بشارت ملی کس چیز پر؟ جنت کی بشارت میں ملی بیماری پر صبر کرنے کا۔ ایک پہلو اور بڑا ضروری ہے، ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ نوجوان زیادہ غور کریں۔ ایک آزمائش بندے پہ آتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا، یہ بھی آزمائش ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے، انسان کے اپنے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑی آزمائش ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس پر آپ نے ضرور توجہ کرنی ہے، فتنے آ جاتے ہیں، فتنے آ جاتے ہیں۔ کوئی مذہب کا نام لے کے آ جاتا ہے، کوئی توحید کا نام لے کے آ جاتا ہے، کوئی صحابہ کا نام لے کے آ جاتا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لے کے آ جاتا ہے۔ فتنے، باتوں میں فلسفہ، گفتگو میں گہرائی، ذہن کو اپیل کرنے والی باتیں، لیکن ان کی گفتگو، ان کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی، اور حدیث میں فرمایا دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک۔ عزائم ان کے فتنہ پروری کے، امت کے اسلاف کو، اکابرین کو، بزرگوں کو، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی نہ چھوڑنا، اہل بیت کو بھی نہ چھوڑنا، معاذ اللہ انبیاء کے بارے میں بھی جو دل میں آنا کہنا، فتنہ پروری بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، اس پہ صبر کرنا
وہ ذہن کو اپیل کر رہا ہے، آزمائش دے رہا ہے، اس مقام پہ صبر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ لوگ الجھا دیتے ہیں، بڑی جلدی ایک آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یار اس کی گود میں بھی قرآن مجید ہے، اس کی گود میں بھی احادیث سے صحیح ہے، میں بھلا کدھر جاؤں، میں کیا کروں گا؟ دیکھو یہ کیسا فلسفہ بیان کر رہا ہے، میرے ذہن کو قبول کر رہا ہے۔ سنو، یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی میں دل کی بات کروں، جن کی میں طبیعت کے مطابق یہ بھی آزمائش ہوتی ہے فتنوں کا آنا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بجائے اس میں کہ فتنوں کے آنے پر صبر کریں، بجائے اس کے کہ فتنوں کے آنے پر ہم تمسک کریں، قرآن و سنت کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ جڑیں، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جڑیں، اسلاف کے ساتھ جڑیں اور صبر کریں، حوصلہ کریں، لیکن ہم فتنوں کا شکار ہوتے دکھائی دیتے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں واضح حجت اور دلیل پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ دلیلیں ایسی ہیں جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ ایسی دلیلیں دے کے جا رہا ہوں کہ جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس سے پھسلنے والا ہلاکت پانے والا ہے، اور جو شخص بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، فتنے دیکھے گا، آزمائشیں دیکھے گا۔ تم میری معروف اور ثابت سنت، اور حضور فرماتے ہیں میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر قائم رہنا، ابن ماجہ کے لفظ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میری سنت کو، میری شریعت کو اور میرے خلفاء کے طریقے کو اس طرح پکڑنا جس طرح دانتوں سے کوئی مضبوط کر کے چیز نہیں پکڑتا۔ فتنوں کا شکار نہ ہونا، آزمائشوں میں نہ آنا۔ فتنے آئے نا حضور کے بعد، آپ کا کیا خیال ہے؟ جو امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ آج 14 صدیاں پیچھے آپ کو پتا ہے کہ حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو وہ جو سامنے کھڑے تھے ان کو اس حدیث کا نہیں پتا تھا؟ وہ یزیدی لشکر سارا نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بھی دلیلیں گھڑ کے لائے تھے کہ ہم امیر وقت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی اطاعت ہم پر ضروری ہے۔ یاد رکھنا، اگر لوگوں کو حسین ابن علی کے خلاف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتاب و سنت سے بناوٹی دلائل مل سکتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہو آج نہیں لوگوں کو مل سکتے؟ ایک منٹ کے لیے بھی نہ پھسلنا۔ ہم کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی بندہ ایک اٹھ کے آئے گا اور آ کے ہمیں سنائے گا اور ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے؟ ہمارا تسلسل ہے۔ ہمیں حضور نے فرمایا میری سنت جو معروف ہے اس کو اتنی مضبوطی سے تھامنا جیسے کوئی دانتوں سے چیز تھامتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، انشراح صدر سے کہتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں۔ ہم ابو بکر صدیق کی صداقت کے بھی قائل ہیں، عمر کی عدالت کے بھی قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے بھی قائل ہیں، مولا علی کی شجاعت کے بھی قائل ہیں، حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کے بھی قائل ہیں، اور حضرت امام حسین کے سید الشہداء ہونے کے بھی قائل ہیں۔